السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 2، سبق نمبر 15 یعنی لیسن نمبر 15، شام کا دوسرا سفر۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا جب پہلا سفر حضرت ابو طالب یعنی چچا کے ساتھ کیے تھے اور برکت کا ظہور ہوا تھا، وہ سب معلوم ہے آپ کو۔ آج کے سفر میں حضرت خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کے لیے بھیجتے ہیں تجارت کی غرض سے، اور ساتھ میں میسرہ اپنے غلام کو جو بہت ہی ہوشیار اور چالاک کو بھیجا۔ انہوں نے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کریں گے، ساتھ میں ان کی نگرانی بھی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں امانت دار ہے یا نہیں ہے۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صادق تھے، اسی لیے کوئی اللہ کے رسول کا نام لے کر نہیں پکارتے تھے بلکہ صادق اور امین کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے سچے اور امانت دار تھے۔ آپ مضمون کو پڑھیں، اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 15 یعنی لیسن نمبر 15، شام کا دوسرا سفر۔ الفاظ و معانی، دستور یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے رسم و رواج۔ ہوشیار لفظ ہے جس کا معنی عقل مند، سمجھدار۔ اسی طرح یہ لفظ ہے اخلاق جس کا معنی پسندیدہ عادتیں۔ تگنا چگنا، تگنا چگنا جس کا مطلب ہوتا ہے 3 گنا 4 گنا۔ مکہ والوں کا دستور تھا کہ وہ مال لے کر شام جایا کرتے تھے، مال لے کر شام جایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سال تیاری کی اور جب موسم آیا تو مال لے کر شام تشریف لے گئے۔ آگے دیکھیں، خدیجہ تھی تو ایک عورت مگر تھی بڑی سمجھدار۔ کیا؟ خدیجہ تھی تو ایک عورت مگر تھی بڑی سمجھدار اور ہوشیار۔ ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ۔ خدیجہ کو میسرہ پر بہت بھروسہ تھا۔ جب ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام جانے لگے تو میسرہ کو ساتھ کر دیا تاکہ خدمت کرتا رہے، اور مطلب یہ بھی تھا کہ کام کی دیکھ بھال ہوتی رہے۔ آگے دیکھیں، لیکن جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مکہ والے صادق و امین کہتے تھے، جس کو قدرت نے سچائی کے لیے پیدا کیا تھا، وہ امانت اور دیانت داری کا پتلا تھا۔ برکتیں اس کے پاؤں چومتی تھی۔ خدیجہ کے مال میں تگنا چگنا نفع ہوا، یعنی 3 گنا 4 گنا نفع ہوا۔ سچائی، مہربانی اور اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ میسرہ عاشق ہو گئے۔ جب واپس پہنچے تو میسرہ کی زبان تھک جاتی تھی مگر تعریفیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کو دیکھ کر جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ کے پاس تعریف کرنے لگ گئے، اور اتنی تعریف کہ ان کی زبان تھک گئی لیکن تعریف پوری نہیں ہوتی تھی۔ سبق کا نتیجہ دیکھیں، نتیجہ دیکھو، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرو، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ہر جگہ سچائی اور دیانتداری سے کام لو، اس لیے نہیں کہ کوئی تم کو دیکھ رہا ہے بلکہ اس لیے کہ سچائی اور دیانتداری انسان کا فرض ہے، انسانیت کا جوہر ہے، اچھے اخلاق کی بنیاد ہے۔ تم جہاں بھی ہو ایسے اخلاق برتو کہ دشمن دوست بن جائے۔ اب یہ چند سوالات ہیں، یہ بھی دیکھ لیں۔ سوالات: میسرہ کون تھے؟ یہ آپ کو جواب دینا ہے کامنٹ کے اندر۔ میسرہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں عاشق بن گئے؟ خدیجہ نے میسرہ کو کیوں بھیجا تھا؟ وجہ کیا تھی بھیجنے کی؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صادق اور امین تھے، اہل عرب ان کو مانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، اس کے باوجود حضرت خدیجہ نے کیوں بھیجا؟ مکہ والے اپنا مال شام کیوں لے جایا کرتے تھے؟ یہ تمام سوالات ہیں جو آپ کو جواب دینا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔